اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. دیوبندی مذہب کے اس مشہور مفتی جناب طارق مسعود کا اقرار و اعلان. سامعین و ناظرین, آپ نے سن لیا کہ دیوبندیوں میں بدعت ہول سیل کے حساب سے ملیں گی, لیکن اپنی بدعتوں کو چھپانے کے لیے یہ دیوبندی نہایت ہی بے غیرتی اور بے شرمی کے ساتھ ہم سنیوں کو بدعتی کہتے ہیں. مگر کیوں؟ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ دیکھیں, دیوبندی مذہب کے متکلم اسلام جناب الیاس گمن کی کتاب ہے جس کا نام ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. اس کے صفحہ نمبر 184 پر دیکھیں الیاس گمن نے کیا لکھا ہے. لکھا ہے کہ کسی علاقہ میں ناک کٹے کو حرامی کہتے ہیں. وہاں ایک ناک کٹا آ گیا. اس کو جب یہ معلوم ہوا تو جو آدمی اس کے پاس آتا اس کو حرامی کہتا, حالانکہ وہ ناک والے ہوتے تھے, صرف اس لیے کہ یہ مجھے نہ کہیں, میں پہلے ہی کہہ کے ان کا منہ بند کر دوں. محترم سامعین و ناظرین, ٹھیک یہی حال ان دیوبندیوں وہابیوں کا ہے کہ یہ لوگ خود ہی بدعتی ہیں, جیسا کہ جناب طارق مسعود دیوبندی نے کہا ہے. مگر دنیا ان دیوبندیوں وہابیوں کو بدعتی نہ کہے, اس لیے یہ لوگ پہلے ہی ہم سنیوں کو بدعتی کہہ دیتے ہیں, بالکل اسی ناک کٹے انسان کی طرح. مگر یہ دھوکہ اور فریب یہ دیوبندی کب تک کریں گے؟ حقیقت تو کھلنی تھی سو کھل گئی. لہٰذا سامعین, آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں یہ بتانے والا ہوں کہ دیوبندی کیسے درست اعمال کو بھی اپنی تنگ نظری کی وجہ سے بدعت قرار دے دیتے ہیں, اور بدعت کا نام دے کر نیک اعمال سے بھی لوگوں کو کیسے دور رکھنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں, جس پر آج کی اس ویڈیو میں صرف 2 مثالیں پیش کروں گا جو آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی و شافی ہوگی. اور جہاں تک اس ویڈیو کو آپ شیئر کریں گے وہاں تک دیوبندیوں کی تنگ نظری کی حقیقت پہنچ کر لوگوں کی ہدایت کا سامان آج کی یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ضرور بنے گی, بشرطے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں. تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں. باطل کا رد کریں گے ہم ہیں بریلی والے. محترم سامعین و ناظرین, سب سے پہلے آپ جناب طارق مسعود دیوبندی کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اور سنیں کہ یہ جناب کیا کہہ رہے ہیں. جمعے کے دن والدین کی قبر پر جانا, کیا جمعہ کے دن والدین میں سے کسی کی قبر کی زیارت کی کوئی خاص فضیلت ہے؟ ارسلان صاحب راولپنڈی سے. نہیں جناب, لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کسی بھی دن جب چاہیں آپ قبرستان چلے جائیں, اپنے والدین یا بزرگوں کی قبر پہ بھی جا سکتے ہیں, ان کے لیے دعا کریں وہاں جا کے. اور قبرستان جانا چاہیے, حدیث میں آتا ہے زورھا فإنھا تذکر الآخرہ, قبرستان کی زیارت کیا کرو, اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے دن متعین نہیں ہے. جمعے کو اس نیت سے جانا کہ اس دن ثواب زیادہ ملے گا تو یہ پھر بدعت ہے. سن لیا سامعین آپ نے, جمعہ کے دن قبرستان جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, بلکہ اخیر میں آپ نے سنا کہ اس پر بدعت کا حکم لگا دیا. لیکن کیا جیسا انہوں نے کہا ہے حقیقت میں کیا ویسا ہی ہے, یا جناب طارق مسعود لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں؟ اس کے لیے اگر علماء اہل سنت و جماعت کی کتابیں یا فتاویٰ پیش کیے جائیں تو دیوبندی اچھل کود کرنے لگیں گے. اس لیے ان کے گھر میں اس تعلق سے کیا کہا گیا ہے یا کیا لکھا گیا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل, اس کی جلد سوم کے صفحہ نمبر 182 دیکھیں اور پڑھیں کہ اس پر جمعہ کے دن قبرستان جانے کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. لکھا ہے, ایک مرسل روایت میں ہے کہ جس نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی ہر جمعہ کو زیارت کی, اس کی بخشش ہو جائے گی اور اسے ماں باپ سے حسن سلوک کرنے والا لکھ دیا جائے گا. اور اب اس کے اگلے صفحہ پر دیکھیں, یہاں پر بھی جمعہ, ہفتہ, پیر اور جمعرات کا دن زیارت قبر کے لیے افضل بتایا گیا ہے. اور سب سے نیچے دیکھیں جو خط کشیدہ عبارت ہے اسے دیکھیں. محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ مردے اپنے زائرین کو پہچانتے ہیں جمعہ کے دن اور ایک دن پہلے اور ایک دن بعد. اس سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا دن افضل ہے. سامعین و ناظرین, اس حوالے سے معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کی حیثیت عام نہیں بلکہ خاص ہے, کیونکہ اس دن قبرستان جانے کو افضل قرار دیا گیا ہے. بلکہ حدیث شریف میں ہر جمعہ کو جانے والے کی بخشش اور ماں باپ کے فرما بردار لکھے جانے کا مژدہ سنایا گیا ہے. مگر جناب طارق مسعود دیوبندی نے کیا کہا, ایک بار اور انہی کی زبانی سن لیں. نہیں جناب, لوگ آج کل جمعے کے دن یا عید کے دن قبرستان جا رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حالانکہ یہ ان کی جہالت و تنگ نظری ہے کہ جس دن کی حدیث و فقہ میں خصوصیت وارد ہے
اس کو یہ جناب طارق مسعود کہہ رہے ہیں کہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ خیر سامعین و ناظرین، اب دیوبندیوں کے اسی مفتی جناب طارق مسعود کی ایک اور ویڈیو ملاحظہ فرمائیں۔ والد کی وفات کے بعد روزانہ قبرستان جانا۔ میرے والد کے انتقال کو 8 مہینے ہو گئے ہیں، میں روزانہ قبرستان جاتا ہوں، وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں، تو کیا روزانہ وہاں جانا بدعت ہے؟ بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں۔ یونس صاحب انڈیا سے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے، دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بدعت ہے۔ سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے، وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو 2 زیارتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا زورھا فإنھا تذکر الآخرہ، قبرستان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ، روزانہ جائیں، روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے، اس میں کوئی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا، تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی، تو اللہ نے اجازت دے دی۔ تو والدہ سے محبت تھی، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے۔ تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، ظاہر ہے اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا، میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں۔ لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے، ایصال ثواب ہر جگہ سے ہوتا ہے، تو اس نیت سے آپ نہ جائیں، ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں۔ تو سن لیا سامعین آپ نے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے قبرستان جانا کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے، یا پچھلے مسئلہ کی طرح اس معاملے میں بھی جناب طارق مسعود دیوبندی نے ڈنڈی ماری ہے؟ آئیے یہ بھی چیک کر ہی لیتے ہیں۔ اس کے لیے یہ اسکرین شاٹ دیکھیں، یہ دیوبندیوں کے ہی دارالعلوم جو بنوری ٹاؤن میں ہے اس کے آن لائن دارالافتاء کا یہ اسکرین شاٹ ہے۔ دیکھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ لکھا ہے حدیث شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قبرستان میں داخل ہو جائے اور سورہ یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس دن مردوں سے عذاب ہلکا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے پھر ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھے تو ان کی مغفرت بخشش ہو جاتی ہے۔ تو سامعین و ناظرین، معلوم ہوا کہ قبرستان میں والدین کی قبر پر سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنا فائدے سے خالی نہیں ہے، بلکہ حدیث شریف میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ مردوں پر اس دن عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے اور والدین کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ لیکن دیوبندی مذہب کے مشہور مفتی جناب طارق مسعود دیوبندی نے اسے بدعت قرار دیا، جیسا کہ آپ سن چکے ہیں۔ المختصر یہ کہ آج کی اس ویڈیو سے صاف واضح ہو گیا کہ دیوبندی مولوی حدیث شریف میں موجود اعمال کو بھی، کہ جن کی فضیلت حدیث و فقہ میں بیان کی گئی ہے، ان کو بھی یہ لوگ بدعت کہہ دیتے ہیں۔ لہٰذا خوب اچھی طرح یاد رکھیں سامعین و ناظرین کہ دیوبندی مولوی کسی بھی بات کو، کسی بھی کام کو جب بدعت قرار دے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی وہ کام بدعت ہے، بلکہ اس کی تحقیق اپنے سنی علماء کرام سے ضرور کر لیں، ورنہ حدیث شریف میں جن اعمال کو کرنے کی فضیلت آئی ہے، جن سے زندہ اور مردہ دونوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ایسے نیک اعمال کو بھی آپ گناہ سمجھ کر، بدعت سمجھ کر چھوڑ دیں گے اور اپنا خسارہ کر بیٹھیں گے، بلکہ اپنے مرحومین کو بھی خیر کثیر سے محروم کر دیں گے۔ محترم سامعین و ناظرین، انہی وجوہات کی بنا پر ہمارے علماء کرام نے بد مذہبوں خصوصاً دیوبندیوں وہابیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے تک سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے، جس پر عمل کرنے والے ہدایت پر قائم رہتے ہیں، اور جو علماء کرام کے اس حکم کو نظر انداز کر کے بد مذہبوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں یا ان کے بیانات سنتے ہیں، وہ اپنے ایمان و عقیدے کی بیش قیمت دولت سے ہاتھ دھو کر بد مذہبیت کا شکار ہو جاتے ہیں اور گمراہی و بددینی کو راہ راست سمجھ کر دنیا و آخرت کی بربادی کو قبول کر لیتے ہیں۔ امید ہے سامعین و ناظرین آپ حضرات کو بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ بس اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو پر اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر کے جتنا شیئر کر سکتے ہیں لازمی شیئر کر دیں،
تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیوبندیت و وہابیت کی اصلیت سے واقف ہو کر اپنی دولت ایمان کی حفاظت خوب اچھی طرح کر سکیں اور بد مذہبوں سے خصوصاً دیوبندیوں وہابیوں سے لا تعلقی اختیار کر سکیں۔ اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ حضرات ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔